سہیل آفریدی نے کم عمری میں ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ قبائلی عوام کی سیاست ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں کے تابع رہی ہے۔ انتخابات آتے، نعرے لگتے، وعدے کیے جاتے، مگر عام آدم کی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آتی۔ یہی سیاسی تضاد سہیل کے اندر سوال بن کر ابھرا۔ وہ پوچھتے تھے کہ اگر ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں تو ہمارے ساتھ الگ سلوک کیوں؟ ہماری آواز کو قومی سیاست میں کیوں دبایا جاتا ہے؟ سوشل میڈیا نے سہیل آفریدی کو وہ پلیٹ فارم دیا جہاں وہ بغیر کسی سیاسی جماعت کے جھنڈے کے بات کر سکتے تھے۔ انہوں نے خود کو کسی پارٹی کا ترجمان نہیں بنایا بلکہ عوامی سیاست کا نمائندہ سمجھا۔ ان کی گفتگو کا مرکز قبائلی علاقوں کی آئینی حیثیت، نوجوانوں کا مستقبل جبری گمشدگوا ہے، اور طاقتور اداروں کا غیر مرئی کردار تھا۔ یہی وہ نکات تھے جو پاکستان کی روایتی سیاست میں اکثر کھل کر زیر بحث نہیں آتے۔ سہیل آفریدی کی سیاست نعرہ بازی نہیں تھی بلکہ سوال پر مبنی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ حقیقی سیاست وہ ہے جو عوام کو بااختیار بنائے، نہ کہ انہیں خاموش تماشائی بنا دے۔ وہ تنقید کرتے تھے ان سیاستدانوں پر جو قبائلی علاقوں کو صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قبائلی عوام کو جلسوں میں یاد کیا جاتا ہے مگر فیصلوں کی میز پر نہیں بٹھایا جاتا۔ جیسے جیسے سہیل آفریدی کی سیاسی باتیں پھیلتی گئیں، ویسے ویسے وہ طاقت کے مختلف مراکز کی نظروں میں آنے لگے۔ ان کی باتیں کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں تھیں بلکہ پورے سیاسی نظام پر سوالیہ نشان تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان پر الزام لگایا گیا سیاست کو خراب کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ سیاست کو بے نقاب کر رہے تھے۔ سہیل آفریدی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ سیاست کا اصل مقصد عوام کو آواز دینا ہے، نہ کہ آواز چھین لینا۔ وہ کہتے تھے کہ جب سوال پوچھنے پر پابندی لگ جائے تو سمجھ لیں سیاست نہیں طاقت بول رہی ہے۔ ان کے نزدیک قبائلی سیاست کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ یہاں خوف کو حکمت عملی بنا لیا گیا۔ وقت کے ساتھ سیاسی دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ سہیل کو اشاروں میں سمجھایا گیا کہ کچھ موضوعات پر بات نہ کریں، کچھ نام نہ لیں، کچھ سچ نہ بولیں، مگر سہیل آفریدی نے سیاسی خاموشی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس راستے کی قیمت ہو سکتی ہے، مگر ان کا ماننا تھا کہ اگر آج نہ بولا گیا تو آنے نسلیں بھی یہی سوال دہراتی رہیں گی۔ سہیل آفریدی کی موت کے بعد قبائلی سیاست میں ایک خاموش غصہ پیدا ہوا۔ نوجوانوں نے محسوس کیا کہ مسئلہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک سوچ کا ہے۔ سہیل آفریدی اب ایک نام نہیں رہے بلکہ ایک سیاسی علامت بن گئے، اس سیاست کی جو سوال کرنا چاہتی ہے مگر جسے بار بار خاموش کر دیا جاتا ہے۔ آج سہیل آفریدی کی پولیٹیکل اسٹوری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پاکستان کی سیاست صرف اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ بیانیے کی لڑائی بھی ہے۔ یہ لڑائی اس بات پر ہے کہ کون بولے گا، کیا بولے گا، اور کب خاموش کر دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی اس لڑائی میں ایک ایسی آواز تھے جو ہار گئی مگر شکست قبول نہیں کی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔